لندن میں پاکستان مسلم لیگ نون برطانیہ کی نومنتخب باڈی کی تعریفی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں چیئرمین او پی ایف سید قمر رضا، وائس چیئرمین پنجاب اوورسیز کمیشن بیرسٹر امجد ملک نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ شرکاء نے مسلم لیگ نون برطانیہ کے نومنتخب صدر احسن ڈار کو مبارکباد دی اور امید ظاہر کی کہ وہ اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں ان کے ایجنڈے کو لے کر آگے چلیں گے۔ ساجد عزیز کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون برطانیہ کی نئی 50 رکنی باڈی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں نئے منتخب ہونے والے عہدیداران کی ایک تعارفی تقریب وسطی لندن میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں تمام عہدیداران سمیت دیگر پارٹی ورکرز نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر چیئرمین او پی ایف سید قمر رضا، وائس چیئرمین پنجاب اوورسیز کمیشن بیرسٹر امجد ملک اور دیگر اہم شخصیات نے خصوصی شرکت کی۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج کے دن تمام منتخب ہونے والے عہدیداران اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ وہ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف اور مریم نواز شریف کے شانہ بشانہ ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران بیرسٹر امجد ملک، احسن ڈار، اشرف چوہان، زبیر گل اور جنرل سیکرٹری راشد عدیل ہاشمی نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون اہم اقدامات کر رہی ہے۔ پی آئی اے کی پرواز دوبارہ بحال کرانے، میتوں کو پاکستان بھیجنے اور موبائل ٹیکس کے حوالے سے بھی حکمت عملی وضع کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ بہت زبردست ہوا ہے جی، بڑے پرانے لوگ تو ہیں ہی ہیں اور یہ جو نیو کمر آئے ہیں، ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ پارٹی کو اسی پرانے لوگوں کا تجربہ لے کے تو یہ آگے چلیں گے۔ اور یہ او پی سی کا جو وائس چیئرمین بنے بیرسٹر امجد ملک صاحب، بہت اچھا فیصلہ ہے، ایک بہت پڑھے لکھے انسان ہے۔ اور ہمارے نئے پریزیڈنٹ احسن ڈار صاحب، یہ سب زبیر گل صاحب کی ٹیم ہے اور ان کی ٹیم کے بندے ہی آگے آ رہے ہیں اور یہ بہت اچھا قائدین کا فیصلہ ہے۔ میں 20 سال خدمت کی ہے، بس 25 سال کی ہے۔ میں آپ کے ساتھ ساتھ سمجھ رہا ہوں آپ زیادہ دکھی ہیں، میں تو پارٹی کے اندر ہوں، میری قیادت میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جا کے اوورسیز کی اب نمائندگی کی جائے۔ برطانیہ میں بھی احسن ڈار صاحب پریزیڈنٹ ہے، مجھے تو یہی ہے کہ میں ہی پریزیڈنٹ ہوں۔ ہم سارے خاندان کی طرح ہیں، یہ کوئی عہدوں کی لالچ کے لیے نہیں ہے، یہ بڑی پہلے یہ سلسلہ ہونا چاہیے تھا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ 2-4 سال بعد یہ چیزیں ٹرانسفر ہونی چاہیے، دوسرے لوگوں کو موقع دینا چاہیے اور سب مل کے ہمیں اس جو یہ سلسلہ ہے جو ایک دوسرے کی نیگیٹو پروپیگنڈا اس سے باہر نکلنا چاہیے۔ قائد اور صدر مسلم لیگ نواز شریف صاحب نے برطانیہ میں نئی باڈی کی تشکیل کی ہے اور احسن ڈار اور راشد ہاشمی صاحب اور ڈاکٹر اشرف چوہان صاحب کو آج ہمارے جو کیبنٹ کے ممبرز ہیں ان کو سب کو مبارکباد دی گئی ہے۔ چیلنجز کا احاطہ کیا گیا ہے، اوورسیز پاکستانی اس کے بارے میں جو انیشیٹو لیے جا رہے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب میں، گورنمنٹ آف پاکستان میں، اس کے اوپر بات کی گئی ہے۔ اور ہم نے جو ہمیں مطالبات، گزارشات اور سفارشات ڈفرینٹ ذرائع سے آ رہی ہیں، چاہے پی آئی اے کی فلائٹ ریزمپشن ہے، چاہے فون کے اوپر سیلز ٹیکس ہے، چاہے ڈیڈ باڈی ٹرانسپورٹیشن ہے، ایڈوائزری کاؤنسل ہے، کنونشن ہے اور رابطہ سازی ہے جو مسلم لیگ نون کی حکومت میں پنجاب اور سینٹرل حکومت کے ساتھ ہے، اس کے اوپر لوگوں کی سفارشات لی گئی ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے جس طرح پہیہ گھوم رہا ہے پاکستان میں، جس طرح او پی ایف اور او پی سی کو ریوائیو کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالی مل کر ہم لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بیسیکلی اس وقت جو ہمارے ملک میں پرابلمز ہیں، اس میں اوورسیز کو جو پرابلمز ہیں، اس میں آپ کی پراپرٹی کے مسئلے ہیں، اوورسیز لوگ وہاں پر جاتے ہیں، ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایون کہ جیسے اب ہماری جنریشنز ہیں، اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بچے ہمارے جانا بھی نہیں چاہتے۔ جو مسائل اس وقت وہاں پر فیس کیے جا رہے ہیں اور جو اس وقت پاکستان کو اوورسیز جو لوگ ہیں، جو ہم یہاں پر رہتے ہیں، ہمیں جو مشکلات ہیں ان سب کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، پارٹی کو ایک نئے روٹ پر لے کر جا رہے ہیں اور سب مل کر نئے جو عہدیداران ہیں اور جو نئے ممبرز ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کر کے میاں نواز شریف کے ساتھ، زبیر گل کے ساتھ، امجد صاحب کے ساتھ، سب کو آگے ساتھ لے کے چل کے ایک نئے عزم کے ساتھ کام کرنے کے لیے ریڈی ہو رہے ہیں یہاں پر۔ نہیں دیکھیں، ہمیں ہٹانے کی کسی کو کسی سے ضرورت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو کام ہیں وہ بولتے ہیں، لوگ ایجیٹیشن کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس پلیٹ فارم موجود ہیں، لوگ دیکھیں سوال کریں ان لوگوں سے جن کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں کہ تم لوگوں کو ایک صوبہ دیا گیا ہے، تم لوگوں نے وفاق میں حکومت کی ہے، تمہاری پرفارمنس کیا ہے۔ پاکستان میں آپ پی ایم ایل این کی حکومت کی پرفارمنس دیکھ لیں اور دوسروں کی پرفارمنس دیکھ لیں، بس یہی جواب ہے جی ان لوگوں کے لیے۔ دیکھیں انشاءاللہ تعالی جو ہماری جو جماعت ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس نے ہمیشہ پرفارم کیا ہے
اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم لوگ جو چیزیں لگاتے ہیں وہ کوئی پرانے فیتے نہیں کاٹتے. اب آپ دیکھ لیں کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے وہاں پنجاب میں جو کام شروع کر رکھے ہیں اس کی جو ماضی قریب اور ماضی بعید میں کوئی مثال نہیں ملتی. اور جہاں تک سوشل میڈیا کا کام ہے، جو پروجیکٹس آ رہے ہیں ان کی ہم لوگ عوام تک جو اس کی تشہیر بھی کر رہے ہیں اور عوام تک ان کے فوائد اور ان کو کس طرح استعمال کرنا ان پلیٹ فارمز کو وہ بھی بتا رہے ہیں. So I am Dr. Sabah Manzoor, an environmental scientist, and I am assigned the head of policy designation within the chapter, and I am eagerly waiting to contribute to a party that supports and will develop and implement policies to help protect Pakistan's environment as well as address the impacts of climate change and help create a secure sustainable future for Pakistan. So اس کیپیسٹی میں میں کافی گریٹفل ہوں کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو موقع ملا ہے کہ ہم اپنے وطن کے لیے کام کر سکیں. سب سے پہلے تو میں اپنی قیادت میاں نواز شریف صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے بتائے بغیر ہی مجھے چیئرمین بنا دیا. And I feel honored, but at the same time I feel responsibility. I feel میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ کے پرسیپشن کو پرٹیکولرلی ابراڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے یہ ذمہ داری میں اگر میں شامل ہوا ہوں تو انشاءاللہ میرے ساتھ دیکھیں سب ڈاکٹرز ہیں، سب جو طبقہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں مسلم لیگ کو سپورٹ کرتا وہ سارے کا سارا سپورٹ کرتا ہے. دے نیڈیڈ سافٹ فیسز. تو انشاءاللہ میں پوری ذمہ داری سے یہ جو پرسیپشن ہے وہ اس کو چینج کریں گے. دیکھیے مسلم لیگ نے ہر دور میں اپنا کردار تو یہاں ادا کیا ہے، لیکن اس وقت چیلنجز آر ڈفرینٹ، اس لیے کہ پی ٹی آئی جو یہاں بہت زیادہ متحرک ہے، یہاں یونٹی ان میں بہت زیادہ ہے، چاہے کام کے حوالے سے نہیں لیکن ڈیفینیٹلی فین فالوئنگ ان کی بہت ہے. تو جب ہمیں باہر جانا پڑے گا اور ہم ان کو چاہیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ کام کریں تو سب سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کام کریں. جو مین چیز ہے ٹو چینج دا فیس آف پی ایم ایل نون، جس طرح اب انہوں نے پڑھے لکھے لوگوں کو لے کر آئے ہیں اور انہیں انوالو کر رہے ہیں پالیسی میکنگ میں اور ان ساری کاموں میں، مجھے لگتا ہے دس ول بی دا نیو فیس آف پی ایم ایل نون، اور ینگسٹرز کو بھی لے کر آئے ہیں. آخر میں سابق صدر پاکستان مسلم لیگ نون برطانیہ زبیر گل کی سیاسی خدمات کے عوض ان کو اعزازی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا. ساجد عزیز، نمائندہ دنیا نیوز.